رات کے سنسان سناٹے میں اچانک ایک دل دہلا دینے والا منظر میرے سامنے آیا۔ ایک نوجوان نے اپنے ہی باپ کو بے رحمی سے دہلیز سے دھکا دے کر باہر پھینک دیا اور اس کے چہرے پر ایسا تھپڑ مارا کہ بوڑھا زمین سے ٹکرا کر گندے نالے میں جا گرا۔ اس کے چہرے پر گندگی اور بدبو نے قبضہ کر لیا تھا، مگر اس کی زبان پر پھر بھی صرف ایک ہی جملہ تھا کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ میں کچھ لمحوں کے لیے پتھر کا بن گیا اور دل میں ایک ایسا خیال آیا جس پر آج بھی شرمندگی ہوتی ہے، لیکن فوراً خدا کے خوف نے میرے دل کو جھنجھوڑ دیا اور میں نے ہمت کی، بوڑھے کو اٹھایا۔ ان کے کپڑے اور چہرہ اتنے گندے ہو چکے تھے کہ بات کرنے سے پہلے انہیں صاف کرنا ضروری تھا۔ میں قریب کی دکان کی طرف گیا تاکہ پانی لے سکوں، لیکن دکاندار نعیم صاحب نے طنز سے کہا کہ یہ گلاس جس میں تم پانی بھر رہے ہو اسی میں بھی پیتا ہوں۔ اگر تم اس بوڑھے کو پانی دو گے تو جب بھی میں پانی پیوں گا مجھے اس کا خیال آئے گا اور میرا دل خراب ہو جائے گا۔ اگر تم خود گندے ہو تو کم از کم ہمیں اپنے جیسا مت سمجھو۔ یہ سن کر میرے دل میں جیسے کوئی تیر چلا، لیکن میں خاموش رہا اور اپنی جیب میں موجود تھوڑے سے پیسے نکال کر الگ سے پانی لیا۔ خریداری کر کے واپس بابا نصیر کی طرف بڑھا۔ راستے میں سوچ رہا تھا کہ شاید میرے گناہوں کی سیاہی ہی مجھے اتنا کمتر دکھا رہی ہے، مگر دل کے کسی کونے میں یہ احساس بھی تھا کہ شاید یہی میرا موقع ہے کچھ اچھا کرنے کا۔ خیر، جب میں پانی لے کر ان کے قریب پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک 7 سالہ بچی مریم اپنے چھوٹے سے دوپٹے سے بابا کا چہرہ صاف کر رہی تھی۔ اس کے معصوم ہاتھوں سے کیا ہوا ہر لمس رحمت کی طرح لگ رہا تھا۔ میں نے پانی سے ان کا چہرہ اچھی طرح دھویا تو بچی نے میری طرف دیکھتے ہوئے معصومیت سے پوچھا، انکل آپ کا کیا نام ہے؟ میں نے آہستہ سے جواب دیا، عدنان۔ وہ ہنس کر اپنا اسکول کا ٹفن میرے ہاتھ میں تھماتی ہوئی بولی، عدنان انکل دادا ابو کو یہ کھلا دیں، میں اسکول کے لیے لیٹ ہو رہی ہوں، لیکن ایک دن جب میں پڑھ لکھ کر کماؤں گی تو روز دادا ابو کو گھی والا پراٹھا بنا کر دوں گی، ابھی آپ انہیں کھلا دیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے دادا کے گال پر پیار کرتے ہوئے دوڑتی ہوئی اسکول چلی گئی اور بابا نصیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ میں نے انہیں سہارا دیا اور ایک صاف جگہ پر بٹھایا اور مریم کے ٹفن میں موجود آدھی روٹی نکال کر ان کے ہاتھوں تک لے گیا، مگر وہ روتے ہوئے بولے، بیٹا یہ روٹی واپس بچی کو دے دو، میں سمجھ جاؤں گا کہ کھالی ہے، لیکن میری پوتی بھوکی اس کال پر نہ جائے۔ میں نے ان کے لرزتے ہاتھ تھام کر کہا، بابا فکر مت کریں، میں مریم کے لیے دکان سے کچھ خرید کر آؤں گا۔ پھر میں نے ان کے ہاتھ سے روٹی کا نوالا کھلانا شروع کیا۔ اس لمحے ان کی آنکھوں سے بہتے آنسو مجھے ایسا محسوس کرا رہے تھے جیسے وہ روٹی نہیں بلکہ اپنے دل کا غم نگل رہے ہوں۔ بابا نصیر نے میرے ہاتھ سے نوالا کھاتے ہوئے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا تمہیں پتہ ہے کہ یہ زندگی کتنی بے وفا نکل سکتی ہے۔ میں کبھی اس گاؤں کا سب سے بڑا زمیندار تھا، زمینوں کے انبار دولت کی فراوانی، لوگ میرے پیچھے پیچھے پھرتے تھے۔ اللہ نے مجھے پہلی اولاد کے طور پر بیٹی دی تو میں نے پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی، جشن منائی، شراب شباب اور کباب کا وہ میلہ لگایا جس کی یادیں آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہوں گی۔ مگر جب دوسری بار میری اولاد ہوئی اور وہ بیٹی تھی تو میرا دل اندھی نفرت سے بھر گیا۔ میں نے اپنی بیوی صبا سے کہا کہ یا تو اس بچے کو ختم کر دو یا طلاق لے لو۔ مجھے بیٹیوں کی ذات سے گھنا آتی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ وہ میرے نام و جائیداد کو کسی غیر کے ہاتھ میں دے دے گی، وہ گھر لے جائے گی، میرے ارادے پر سوال اٹھائے گی۔ صبا نے روتے ہوئے انکار کیا تو میں نے وضو کا بہانہ بنایا اور بچی کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اذان کے بہانے گود سے اٹھا لیا۔ جیسے ہی اذان مکمل ہوئی میں نے اپنی ننھی کلی کو زمین پر پھینک دیا اور وہ ایک جھٹکے میں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ صبا کا شور سن کر میں باہر نکلا، مگر جان بوجھ کر دیر کی، تاکہ اگر بیٹی کے اندر کوئی سانس باقی ہو تو وہ بھی ختم ہو جائے۔ جب واپس آیا تو وہ اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ صبا نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب دیکھا تھا، مگر دنیا کے سامنے اس نے چپ رہنا اختیار کیا اور الزام اپنے سر لے لیا کہ بچی اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اس دن کے بعد اس کے دل کا سکون مجھ سے چھن گیا اور پھر کبھی ہمارے گھر
औलाद न हुई। बेटा बड़ा होता गया और मैंने उस पर इतना प्यार नछावर किया कि अगर किसी सानब पर करता तो वो भी वफादार हो जाता। मगर मेरा बेटा बेवफा निकला। जवानी में पलटकर जवाब दिया, फिर गालियां देने लगा। जब मैंने शादी की तो उसने अपनी माँ के मरने के बाद हाथ उठाना शुरू कर दिया। नशे में डूबकर उसने मेरी सारी ज़मीन बेच दी, वही ज़मीन जिसके डर से मैंने अपनी बेटी को मार डाला था। आज नशे की आग में जलकर ख़त्म हो गया। मैं सोचता हूँ अगर मेरी बेटी जिंदा होती तो शायद सिर्फ अपना हिस्सा लेती और बाकी ज़मीन मेरे पास रहती, मगर मेरे बेटे ने सब बर्बाद कर दिया। आज मेरा बेटा मुझ पर हाथ उठाता है और मेरी पोती मरियम मेरे ज़ख्मों पर अपने नन्हे हाथों से मरहम रखती है। जब वो मेरे पास आकर कहती है, दादा अब रोइए, मुझ तो मेरा दिल टूट जाता है और मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। कल ही उसने मुझे इसलिए मारा कि मैंने कहा था कि खशक रोटी नहीं खाई जाती, मुझे पराठा दे दो। उसने मेरे मना से रोटी छीन कर मारना शुरू कर दिया और अगर इस वक्त मरियम ना आती तो शायद मैं सड़क पर ही मर जाता। बेटा, मैं अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे पर शर्मिंदा हूँ। मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने अल्लाह की रहमत को ठुकरा कर वापस कर दिया और अब इसका बदला ये है कि मेरा बेटा मेरे लिए अजाब बन गया है। मेरी एक ही ख्वाहिश बाकी रह गई है कि जब मेरा वक्त पूरा हो तो मुझे उसी बेटी के पास दफन किया जाए जिसे मैंने अपने हाथों से मार डाला था, क्योंकि शायद इसी मिट्टी के अंदर मुझे माफ़ी मिल सके। ये कहकर बाबा नसीर खामोश हो गए और उनकी आंखों से बहते हुए आंसू ज़मीन पर ऐसे गिरते रहे जैसे हर कतरा उनके गुनाहों का बोझ हल्का करने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।